حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے ہی دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا کہ شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں چاہ لیا، پھر دست بدست عرض کی کہ حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا کہ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت ہے، آپ کے بغداد جانے سے اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اگوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس نے فرمایا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تکلیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم میں جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا، یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہا اور آپ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا جب آپ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا، طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ اہل ملتان چینک اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا تھا، لیکن اس شہر والوں نے اسے زخم دیے۔ جب تک سارے شہر کا جسم ابلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرت سے سفارش کرتے ہوئے کہا، خیر جب اللہ عز و جل کے درمیان میں لے آؤ گے تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر سورج سے مخاطب ہوئے اپنی حرارت کو کم کر دے۔ معلوم نہیں
یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی، اور لوگ بھی ملتان کی گرمی کو آج بھی اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ۔